کبھی بھی سوئے ہوئے انسان کو جھٹکے سے مت اٹھاؤ بلکہ اسے پیار سے پکارو اور آہستہ سے ہلا کر جگاؤ، کیونکہ اچانک جاگنا دل اور دماغ کے لیے ایک زہر ہے۔ جس گھر میں رشتے داروں کا آنا بند ہو جائے اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کی عادت ہو جائے تو اس گھر میں رزق کی کمی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اکثر عورتوں کے اندر موٹاپا خوبصورتی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ املی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈالو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ کثرت سے جھوٹ بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو پودینے کے پتے چباتے رہا کرو۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر رگڑنے سے خشکی ختم ہو جائے گی۔ نمکین چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنا بینائی کو کمزور کرتا ہے۔ اجوا کھجور کو گھٹلی سمیت کھا لیا کرو، ساری زندگی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دارچینی ملا کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جسم کے جس حصے پر درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کریں۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے پر برف لگانے سے آرام ملے گا۔ ٹانگوں اور جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اگر دانتوں میں گندگی جم گئی ہو تو کیکر کا کوئلہ دانتوں پر ملنے کے بعد اچھی طرح دھو لیں، دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے۔ جس کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانے سے شوگر دور ہو جاتی ہے۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں، لکڑی کی چیزیں چمک جائیں گی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے معدہ صاف ہوتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ جو اسلامی طریقے کے مطابق پانی پیتے ہیں نہ ہی اس کا دماغ کمزور ہوگا اور نہ گردے خراب ہوں گے، نہ ہی گھٹنوں میں درد ہوگا اور نہ دل کے وال بند ہوں گے اور نہ ہی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہوگی۔ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہو تو آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی ایک گلاس پانی میں ابال کر صبح شام پی لو، وزن کم ہو جائے گا۔ اگر کھانسی زیادہ ہونے لگے تو خشک میوہ کھاؤ، فائدے میں رہو گے۔ جو لوگ چنے کی دال کا استعمال کرتے ہیں ان کو بخار بہت کم ہوتا ہے۔ صبح نہار پانی پینے سے انسان کا موٹاپا کم ہونے لگتا ہے اور اس سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں اپنی کالی رنگت کی وجہ سے پریشان ہیں وہ چقندر کھایا کرے، رنگ گورا ہو جائے گا۔ انسان اس امید میں زندگی گزار رہا ہے کہ ایک دن وہ اپنی مرضی کی زندگی جیے گا، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے زندگی تو صرف وہی ہے جو آج ہے، کل تو ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ گرم چیزیں کھانا چھوڑ دیں کیونکہ یہ دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتی ہے۔ اگر آپ بوڑھے نظر آنے لگیں تو روزانہ چھوٹی مکھی کا شہد اور انجیر کھا لیا کریں، 100 سال تک جوان نظر آئیں گے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو کبھی پالک نہ کھاؤ، اس سے آپ کے سر کا درد اور بڑھ جائے گا۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ کم سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ چنے اور جو کے آٹے کی روٹی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ زیادہ پیاز کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ سکتی ہے۔ مالٹا اور لیچی دو ایسے پھل ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے قبل لیموں کا رس لگا لو۔ اروی کا سالن ہفتے میں ایک بار ضرور کھا لیا کرو، اس سے خشکی اور کھانسی دور ہوتی ہے۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بڑھتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو نہار پیٹ دہی کھاؤ، پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔
اگر زبان اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے شفا مل جاتی ہے۔ پیٹ کی گیس سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کرو، گیس خارج ہو جائے گی۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ دوپہر کے کھانے میں روزانہ پیاز کا استعمال کریں۔ پیاز جسم میں موجود نقصان دہ مادوں کو ختم کرتا ہے۔ شام میں قہوہ پینا ہاضمہ درست رکھتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ وٹامن سی والی غذائیں جیسے کینو، لیمو اور امرود آپ کے جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہے۔ جتنا ہو سکے گوشت کم کھائیں اور ہری سبزیاں زیادہ استعمال کریں، کیونکہ سبزیاں جسم کو ہلکا اور طاقتور اور تروتازہ رکھتی ہے۔ ہمیشہ اچھے اور مثبت دوستوں کی صحبت میں وقت گزاریں، کیونکہ اچھی صحبت ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے۔ نیم گرم پانی کا زیادہ استعمال کریں، یہ جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے۔ روزانہ صبح 20 منٹ ورزش ضرور کریں تاکہ خون کی گردش بہتر رہے اور جسم چست و توانا رہے۔ رات میں کم از کم 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں، کیونکہ نیند کی کمی جسمانی اور ذہنی کمزوری پیدا کرتی ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں اور منفی سوچوں سے دور رہیں، کیونکہ سوچ ہی زندگی کی سمت بدل دیتی ہے۔ ادھیڑ عمری میں نہاتے وقت الٹے ہاتھ کا زیادہ استعمال دل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اس سے احتیاط کریں۔ پیاز کے عرق کو روئی میں ڈبو کر کچھ دیر ناک پر رکھیں اور زور زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ پاؤں میں درد رہتا ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جائے گا۔ معدے کی نالیوں میں سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار پیٹ ایک انار کھا لو، سوزش ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال مت کریں۔ پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے نہانے سے بدن سے پسینے کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ صبح نہار 2 اخروٹ بھیگے ہوئے کھا لینے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو بکرے کی چربی کھاؤ، کبھی بڑھاپا نظر نہیں آئے گا۔ کمر میں درد رہتا ہو تو زمین پر لیٹو، کمر درد میں آرام ملے گا۔ یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔